بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 17واں درس۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت اور رسالت ملنے کے بعد جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو ابتدائی طور پر 3 سال جو آپ نے دعوت دی اور اس دعوت پر مسلمان ہونے والے افراد کن صفات کے حامل تھے اور اس 3 سالہ دعوت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، آج کا یہ درس اس سے متعلق ہے۔ جب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ان آیات کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق حکمت اور بصیرت کے ساتھ پہلے مرحلے میں اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ 3 سال تک آپ حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ یہ دعوت دیتے رہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ نے حکم دیا کہ آپ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ آپ اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ کر بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میری پیروی کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت اور بصیرت اور ایک حاکمانہ انداز کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور یہ مہم جاری رکھی، اور اپنے خاندان اور حلقہ احباب میں ایسے افراد کو جمع کرتے رہے جو آپ کے فرمانبردار بھی ہو اور آپ کے مددگار بھی۔ چنانچہ ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والے وہ سابقون الاولون، انہوں نے دعوت و تبلیغ کی رازداری بھی رکھی، اور بعد میں یہی لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد معاون بھی بنے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت کا حلقہ وسیع کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا جو ابتدائی 3 سال کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اس مرحلے میں دعوتی سرگرمیوں کے سلسلے میں بہت شدید تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر جگہ ہر کسی سے بات نہیں کی جاتی تھی، بلکہ دعوت صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی جو قابل اعتماد ہو اور ان سے کسی ضرر یا خرابی کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے دعوتی عمل کی رفتار دھیمی اور محتاط رہی، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے پھیلتا رہا، بالکل اسی مثال کی طرح کہ ایک شخص جب تالاب کے بیچ میں ایک ڈھیلا پھینک دے تو پانی اچھل کر ایک چھوٹا سا دائرہ پانی بنا دیتا ہے، اور وہ دائرہ آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا ہے اور آخر تالاب کے آخری کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی صورت دعوت و تبلیغ کی ابتدائی 3 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اسلام کا دائرہ فطرتی انداز میں آہستہ آہستہ پھیلتا رہا اور الاقرب فالاقرب کو سمیٹتا رہا، یعنی آغاز اپنے قریب ترین افراد سے اس کا آغاز ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر کے افراد، حضرت ختیجہ آپ پر ایمان لائی، حضرت علی، حضرت زید، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیہ آپ پر ایمان لائی۔ پھر آپ کے قریب آپ کے دوست احباب حضرت ابوبکر آپ پر ایمان لے کر آئے۔ پھر یہ سلسلہ آپ کے خاندان میں آگے چلا، آگے پھر قوم میں، اور یہ سلسلہ آغاز اس طرح دعوت کا آگے چلتا رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بطور معلم اپنے صحابہ اکرام کو وحی کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کریم سکھاتے تھے، اور پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، اور یہاں سے یہ صحابہ اکرام داعی اور معلم بن کر نکلتے تھے اور مکہ المکرمہ کے گھروں میں ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے جو اسلام قبول کر چکے ہوتے تھے۔ یعنی قرآن کریم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہج تھا جس کی اساس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی۔ آپ کی تربیت نہایت جامع اور ہم جہت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے عقائد درست کیے، عبادات کا طریقہ بتلایا، اخلاق حسنہ کا سلیقہ سکھایا، اور انہیں سلامتی کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ چونکہ اس دور میں جو محنت کی جا رہی تھی وہ افراد پر کی جا رہی تھی، ایک ایک فرد کو بنایا جا رہا تھا تاکہ آنے والے دور میں وہ اسلام کے لیے بہترین نمائندہ ثابت ہوں۔
اور اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ قومی ترقی کے عوامل میں سے یہ بھی ہے کہ قوم کے ہر فرد میں اپنی حفاظت اور سلامتی کا احساس بیدار ہو، اور اس طبقے میں بننے والے افراد ایسے ہو جو اسلام کے پاسبان بھی ہو اور انسانی دنیا میں اس دین قیم کے غلبے کے لیے کوشش بھی کرنے والے ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کی تربیت کی بنفس نفسی خود نگرانی فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے کئی گروپ تشکیل دیے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اس کے مطابق دعوت کا کام کرتے رہو۔ ہمیشہ بڑی محکم اور منظم منصوبہ بندی کرتے تھے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھاتے تھے، کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا کہ آگے جا کر اب دعوت اعلانیہ کا حکم آنا ہے، تو لہٰذا ابتدائی طور پر جو مرحلہ شدید تھا اور جس میں تکالیف زیادہ تھے اس میں صبر کا حکم تھا۔ آپ بار بار صحابہ اکرام کو صبر کا حکم دیتے تھے، وَاصْبِرُوا، کہ صبر کرو، وَصَابِرُوا، اور تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ چنانچہ اس دور میں ایمان لانے والے مسلمان، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے حضرت ارقم ہو، عبد الرحمن بن عوف ہو، یا حضرت بلال خباب یا صہیب ہو، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ماقبل دروس میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ ان پر کتنی ہی مشکلات آئی۔ کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے جان کی قربانی دی، کسی نے اپنے گھر کی قربانی دی، کسی نے اپنے آسائشوں کی قربانیاں دی، لیکن ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دین حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان بنیادوں پر ان کے ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا اور اتنی ان کی طاقت اور قوت بن گئی تھی ایمانی اعتبار سے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، رشتے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور علاقہ اور قوم سے تعلق چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس ابتدائی دور میں اسلام لانے والے مسلمان، ان کی ایمانی قوت اتنی زبردست تھی کہ وہ ہر چیز سے ٹکرائے لیکن ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، جس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہو، اپنے ایمان کو تقویت دینے والے ہو۔ اور دیکھیں اس دعوت کا آغاز انہوں نے اپنے ذات سے کیا۔ داعی کی دعوت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے ہم بھی اپنے دعوت کا آغاز اپنے ذات سے کرنے والے ہو، اپنے گھر سے کرنے والے ہو، گھر کے افراد کو درست کرنے والے ہو، اور پھر اپنے خاندان اور قوم اور سارے عالم میں اس اسلام کی دعوت کو پہنانے والے ہو۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو خود بھی اچھا عمل کرے اور جو سلامتی کا پیغام ساری دنیا میں بانٹتا پھرے، لیکن اس راستے میں آنے والی تکالیف پر صبر کرے۔ جس طرح اللہ نے لقمان حکیم کا ذکر کیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کری، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے نماز ادا کر اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک، لیکن یہ اس راستے میں بڑی تکلیفیں آئے گی، اس پر صبر کرنا ہے۔ لہٰذا دعوت کے آغاز میں یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں اس مضمون کو بالکل واضح کر دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 صفات پائی جاتی ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ یہ 2 چیزیں انسان کی اپنے کامیابی کی ہے کہ انسان ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو اپنی زندگی اچھی بنتی رہے گی۔ لیکن چونکہ اس امت کو اللہ نے فضیلت ہی دعوت کے عمل سے دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، تو آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب تم خود ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کے بعد دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دو، دوسروں کو بھی حق کی دعوت دو، اور اس ایمان اور حق کی دعوت دینے پر تکالیف اگر آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو، صحابہ کی اس زندگی کو سامنے رکھو، اور سیرت کے اس ابتدائی نبوت کے 3 سالہ زندگی جس میں تکالیف آئی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں جب تکالیف تمہارے آئے تو اس پر صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آغازی ابتدائی 3 سال میں آپ نے دعوت دی، اس پر آنے والی تکالیف پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔